أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون۔ اور جب تکلیف پہنچنے کے بعد ہم رحمت کا مزہ دیتے ہیں لوگوں کو، اذا لهم مکر فی آیاتنا، تو وہ ہماری آیتوں میں اسی وقت مکر کرنے لگ جاتے ہیں۔ قل اللہ اسرع مکرا، اے حبیب فرما دیجئے بے شک اللہ سب سے جلد تدبیر فرمانے والا ہے۔ ان رسلنا، بے شک ہمارے فرشتے، یکتبون ما تمکرون، تمہارے مکر و فریب لکھتے رہتے ہیں۔ کفار نے یہ بات کہی تھی، پھر اللہ رب الجلال نے اس آیت مبارکہ کو نازل فرمایا کفار کے متعلق، کیونکہ 7 سال ان پر قحط آیا تھا، تو ارشاد فرمایا کہ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ، کہ جب تکلیف پہنچنے کے بعد ہم لوگوں کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں، تو پھر کیا ہے کہ اِذَا لَهُمْ مَكْرٌ فِي آیَاتِنَا، یعنی ایک تو وہ اس حکمت کو سمجھ ہی نہیں رہے کہ ان پہ 7 سال جو قحط آیا، یہ سختی ہم نے بھیجی، اور اس کے بعد پھر مزید بارشیں ہوئی، زمین اچھی ہوئی، فراوانی ہوئی ہر چیز کی، تو ان کی یہ حالت ہے کہ اذا لهم مکر فی آیاتنا، تو وہ ہماری آیات میں مکر اور اس قسم کے کام کرنے لگ جاتے ہیں، یعنی وہ اس چیز کو سمجھتے ہی نہیں کہ سختی ان پر آئی تھی اور سختی کے بعد پھر اچھا وقت آیا، تو اس سے انہیں کوئی عبرت سبق حاصل کرنا چاہیے اور ایمان قبول کرنا چاہیے، اور اسی طرح سے ایمان لا کے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی چاہیے، لیکن وہ اپنے مکر و فریب میں ہی مست ہے۔ جو ہی ان پہ اچھا وقت آیا تو وہ مکر و فریب میں ہماری آیات میں اس قسم کے یہ مکر کرنے لگے۔ تو قل، آپ فرما دیجئے کہ اللہ سب سے جلد اچھی تدبیر فرمانے والا ہے۔ ان رسولنا یکتبون ما تمکرون، بے شک ہمارے فرشتے یکتبون لکھتے ہیں ما تمکرون، جو کچھ یہ جیسے یہ مکر و فریب کرتے رہتے ہیں، تو یہ تمام چیزیں فرشتے لکھتے ہیں۔ کس حالت میں؟ اس وقت میں کہ ان کا کام ہماری آیتوں میں سازش کرنا ہو جاتا ہے۔ تو یہ اللہ رب الجلال کی طرف ادب کی نسبت کرنا، یہ ایک ادب ہے کہ اچھی چیز کی نسبت، یعنی مثال کے طور پہ اگر کسی شخص پہ اچھا وقت آئے تو اس نسبت کو اللہ کی طرف کرنا کہ یہ مہربانی اللہ کی ہے، تو اپنی طرف سے کوئی ایسا غلط کام ہو جائے تو اس کو اپنی نفس کی شامت سمجھنا کہ یہ میرے نفس کی وجہ سے ہے۔ تو مسلمان کو یہ چاہیے کہ اس ادب کو اختیار کرے کہ جب کوئی ایسا کام سرزد ہو جائے اپنی جانب سے تو اسے اپنے نفس کو ملامت کرنا چاہیے، نہ کہ اس قسم کی باتیں کہنی چاہیے کہ یہ قسمت میں لکھا تھا اور ہماری قسمت بھی ایسی ہے، اور اس قسم کی فضول باتیں جو کہ مسلمان کی شان نہیں ہے، اور مسلمان پتہ نہیں جہالت کی وجہ سے یا کس وجہ سے اس قسم کی باتیں کہتا ہے، ورنہ نیک لوگ اکثر جو ہے وہ صابر و شاکر رہتے ہیں، اپنے نفس کو ملامت کرتے ہیں اور بے ادبی نہیں کرتے، بے ادبی نہیں کرتے، بلکہ اچھے کام کی نسبت اللہ جل شانہ کی طرف کرتے ہیں۔ جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ نے ناقص چیز کی نسبت اپنی جانب ہی کی، اللہ کی جانب نہیں کی۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، سورۃ شعراء ہے کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو شفا اللہ ہی دیتا ہے۔ اب بیماری یہ نقص ہے، کمزوری ہے، اور شفا دینا یہ اعلیٰ کام ہے، اچھا ہے،
آپ نے مرض کی نسبت اپنی جانب کی اور شفا کی نسبت اللہ جل شانہ کی جانب کی۔ تو یہ ادب سکھاتا ہے قرآن کہ ہمیشہ ناقص کمزور چیز کی نسبت اپنی جانب ہی کرنی ہے، اپنے نفس کی جانب کرنی ہے، اور اعلیٰ اور عرفہ چیز کی نسبت اللہ کی طرف کرنا یہ بارگاہ الہی کا ادب ہے، اور ہر مسلمان کو ایسا ہی ہونا چاہیے۔ هو الذي يسيركم في البحر هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين۔ وہی اللہ ہے جو تمہیں خشکی اور تری میں چلاتا ہے، حتی اذا کنتم فی الفلک، یہاں تک کہ جب تم کشتی میں ہوتے ہو، وجرین بہم بریح طیبۃ، اور وہ کشتی خوشگواہ ہوا کے ساتھ ان کو لے کے چلتی ہے، وفرحوا، اور وہ خوش ہوتے ہیں، جاءتها ریح عاصف، پھر تیز شدید آندھی چلتی ہے، وجاءهم الموج من كل مکان، اور ہر طرف سے انہیں ان پر لہریں آتی ہیں، وظنوا، اور وہ سمجھ جاتے ہیں، انہم احیط بہم، کہ وہ انہیں گھیر لیا گیا، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، وہ دین کو خالص کرتے ہوئے اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں، لئن انجیتنا، کہ اگر ہمیں تو نجات دے، من ہذہ، اس طوفان سے، لنکونن من الشاکرین، تو ضرور ہم شکر گزار ہو جائیں گے۔ یہ کفار کی حالت کو بیان فرمایا کہ جب ان پہ سخت وقت آتا ہے، مثال دی ہے، یہ فرمایا کہ خشکی اور تری میں تو اللہ ہی چلاتا ہے، جو بھی حالات و واقعات تمہیں پیش آئیں گے، رجوع تم نے اللہ ہی کی جانب کر رہا ہے۔ والذی، وہی ذات ہے، یسیرکم، جو چلاتی ہے تمہیں، فی البر والبحر، خشکی میں اور باہر، سمندروں میں، دریاؤں میں، یعنی کشتیوں میں جب آدمی سفر کرتا ہے، جہازوں پہ سفر کرتا ہے، وہی ذات چلانے والی ہے۔ حتی اذا کنتم فی الفلک، جب تم کشتی میں ہوتے ہو، اور وہ کشتی خوشگواہ ہوا کے ساتھ چلتی ہے، بریح طیبۃ، خوشگواہ ہوا کے ساتھ چلتی ہے ان کو لے کر کشتی میں، وفرحوا، اور یہ لوگ خوش ہوتے ہیں اس میں، لیکن جاءتها ریح عاصف، جب شدید ہوا چلتی ہے، طوفان آتا ہے، جب سمندری موجیں اٹھتی ہے، تو پھر اس وقت کیا پریشانی ہوتی ہے، کیونکہ عام حالات میں خوشگواہ ہوا میں جہاز چل رہا ہے، کشتی چل رہی ہے سمندر میں، دریا میں، تو بڑا اچھا اثر رہتا ہے، لیکن جب طوفان اور سمندری یہ موجیں اٹھتی ہیں تو پھر یہ بہت سارا خوف جو ہے وہ دل میں پیدا کرتی ہیں، اور جب یہ گرداب میں آدمی پھنس جاتا ہے، وجاءہم الموج من کل مکان، ہر طرف سے لہریں ان پر آتی ہیں، تو وظنوا، یہ یقین کر لیتے ہیں کہ انہم، سمجھ جاتے ہیں کہ احیط بہم، انہیں گھیر لیا گیا ہے، اب یہ گرداب میں آ چکے ہیں، اب یہ پھنس چکے ہیں، اب یہ ان موجوں سے بچ کے کیسے نکلیں گے، یہ سمجھ جاتے ہیں۔ تو پھر یہ کیا کرتے ہیں، حالانکہ یہ تو بتوں کی عبادت کرتے تھے، بتوں کو معبود سمجھتے تھے، بتوں کو ہی اللہ رب الجلال کے علاوہ ان کی عبادت کرتے تھے، اور ان پہ جو ہے وہ ان کے آگے سجدے بھی کرتے ہیں، انہیں شفیع بھی جانتے ہیں، اور جیسے کہ پیچھے گزرا ہے تو اللہ رب الجلال نے فرمایا کہ سب بتوں کو یہ بھلا کے دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، دین کو خالص کرتے ہوئے پکارتے اللہ ہی کو، اللہ ہی سے اس ٹائم یہ مدد طلب کرتے ہیں، سب ان سے بت شد بھول جاتے ہیں، کیونکہ ان کو ان کی ناپائیداری کا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ہمارے کسی کام کے نہیں ہیں، اب ہم مشکل میں پھنس چکے ہیں، تو ان کا کام کیسے آئیں، کیونکہ اپنی ہاتھ سے بنائے ہوئے تھے اور یہ تو کچھ کر ہی نہیں سکتے، کرنے والی ذات اللہ جل شانہ کی ہے۔ تو فرمائے کہ دین کو خالص کرتے ہوئے دعوا اللہ، اللہ کی
بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اللہ ہی کو پکارتے ہیں. کیا کہتے ہیں یہ؟ لئن انجیتنا من ہذہ، اگر تو ہمیں اس طوفان سے نجات دے اے اللہ، لنکونن من الشاکرین، تو ضرور بالضرور ہم شکر گزار ہو جائیں گے. تو کیسے شکر گزار ہوں گے؟ ابھی آیت میں ارشاد فرمائے فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. پھر جب اللہ انہیں نجات دیتا ہے، اذا ہم یبغون فی الارض، تو اس وقت وہ زمین میں ناحق زیادتی کرنے لگتے ہیں. یا ایھا الناس، اے لوگو، انما بغیکم علی انفسکم، بے شک تمہاری زیادتی تمہارے اوپر ہی ہے. متاع الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی سے فائدہ اٹھا لو. ثم الینا مرجعکم، پھر تمہیں مرجعکم لوٹنا ہے ہماری جانب. تو فننبئکم بما کنتم تعملون، پھر ہم تمہیں تمہارے اعمال کے بارے میں خبر دیں گے. جب اللہ نجات عطا فرماتا ہے تو پھر یہ کیا کرتے ہیں؟ زمین میں پھر ناحق زیادتی کرنے لگ جاتے ہیں. کیونکہ مشکل وقت اللہ دور کر دیتا ہے تو پھر یہ اللہ کو بھلا دیتے ہیں، پھر یہ سرکشیاں کرتے ہیں، زیادتیاں کرتے ہیں. جو کام ان کے کرنے کے نہیں ہوتے وہی کرتے ہیں. حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ اس کے احسان مند ہوں کہ ہر زندگی کی ہر نعمت اسی نے عطا فرمائی ہے، اور پھر دوبارہ اللہ نے زندگی عطا فرمائی. اتنے مشکل حالات سے نکالا اللہ نے کہ اس سمندر کی موجوں میں غرق نہیں ہوئے، غرق نہیں کیے نہیں، بلکہ ان کو بچایا. انہیں چاہیے تو یہ تھا کہ اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے، پوری عمر شکر گزار ہوتے اور دین اسلام کو قبول کرتے. لیکن فلما انجاہم، فرمایا کہ جب اللہ انہیں نجات دیتا ہے، اذا ہم یبغون فی الارض بغیر الحق، تو وہ ناحق زمین میں زیادتی کرنا شروع کر رہے تھے. تو فرمایا کہ یاد رکھو، یا ایھا الناس، اے لوگو، انما بغیکم، تمہاری یہ زیادتی علی انفسکم، تمہاری اپنی جان پر ہی پڑے گی. اس سے کسی اور کو اللہ بے نیاز ہے. تم اگر سرکش ہو گئے ہو، تم زیادتی کرنے لگے ہو، تو یہ زیادتی تمہاری اپنی جان پر ہی پڑے گی. اس کا نقصان تمہیں ہی ہوگا دنیا و آخرت میں. متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی سے فائدہ اٹھا لو. متاع جو ہے دنیا کی زندگی کا جو یہ فائدہ ہے، اس سے اٹھا لو فائدہ. ثم الینا مرجعکم، پھر تمہیں ہماری طرف ہی تو لوٹنا ہے. فننبئکم، پھر ہم تمہیں تمہارے اعمال کے بارے میں بتائیں گے جو تم کچھ کرتے رہے. اسی طرح کا مضمون پچھلی آیات میں گزرا ہے. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَّسَّهُ. فرمایا کہ جب وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ، کہ جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو دعانا، وہ ہم سے لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا، وہ ہم سے دعا کرتا ہے لیٹے ہوئے، بیٹھے ہوئے، کھڑے، ہر حال میں. جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہر حال میں ہم سے دعا کرتا ہے. اور پھر جب تکلیف ختم ہو جاتی ہے، تکلیف ہٹ جاتی ہے، اللہ ان کی تکلیف کو ختم فرما دیتا ہے، تو پھر ان کی یہ حالت ہوتی ہے کہ وہی لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَّسَّهُ. پھر جب اللہ رب ذوالجلال ان سے اس تکلیف کو دور کرتا ہے تو یہ ایسے چلتے ہیں کہ جیسے کبھی کسی تکلیف میں انہوں نے اللہ کو پکارا ہی نہیں. كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَّسَّهُ، ان کی یہ حالت ہے کہ پھر یہ ایسے چلتے ہیں. تو یہی مضمون جو ہے وہ پیچھے بھی اللہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، یہی آیت مبارکہ. تو چاہیے تو یہ کہ بندے کو ہر حال میں، چاہے تکلیف میں ہو نہ ہو، اللہ کی فرما برداری اور اطاعت کرنی چاہیے. یہ زمانہ مسلمانوں کی بھی یہی حالت ہے. جیسے کہ پہلے بھی ہم نے ذکر کیا کہ جو کوئی مسائل، کوئی مسئلہ پریشانی آئی، راتوں کو اٹھ کے بھی نمازیں پڑھنا،
5 नमाजें पूरी पढ़ना, जिक्र, अज़कार, दुआ, टोपी शरीफ सर मुबारक पे रख लेना और बड़ी मोटी मोटे दानों वाली तस्बीहें जो है वो फेरते रहना, क्या इसी में हुक्म है? इसी में, इन हालात में अल्लाह का जिक्र कर रहा है, इसके अलावा अल्लाह का जिक्र नहीं करना। मस्तलस जिंदगी गुजारना, लेकिन जब चक्कर में आना, चक्की में, और फिर चक्कर ऐसा लगता है तो फिर इस किस्म के हजरत साहब काम शुरू कर देते हैं, और फिर जो ही मसला हल होता है कि इससे दुआ, जी मेरे लिए दुआ करे, मेरे लिए दुआ, अच्छी बात है, दुआ करवानी चाहिए, लेकिन ये ऐसी हालात में मोमिन बन जाए और फिर जो है वो कभी मस्जिद में नजर ना आए, कभी कुरान ही ना पढ़े, कभी कुरान शरीफ को हाथ ही ना लगाए, ना कभी रात को उठे, ना कभी कोई फर्ज नमाज पढ़े, फजर का टाइम है, लोग नमाजें पढ़ रहे हैं और हजरत साहब आराम फरमा रहे हैं और नहुसतें उनके ऊपर जो है वो राज कर रही हैं, तो ये तो नाराजगी अल्लाह की मोल लेना है, ये तो पक्का रागी नहीं है, ये तो मतलब परस्ती है। ये दुनियावी एतबार से तो इसको अच्छा कोई नहीं समझता, तो रब की बारगाह में तो कम से कम ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि जब कोई सख्त हालात आए तो उस वक्त या अल्लाह मुझे इस काम से निकाल दे, मुझे मेरी ये मुश्किल हल फरमा दे, फिर मैं जो है ना अच्छे काम भी करूंगा, नमाजें भी पढ़ूंगा। तो जाए तू सख्त हालात आए तेरे ऊपर, या जिस किस्म की भी तेरे ऊपर हालत आए, तू जैसी हालत में भी हो, नमाज पढ़ना, कुरान शरीफ पढ़ना या अल्लाह की इताअत और फर्मा बरदारी करना, जैसे कि दीगर बहुत सारे काम है, ज़कात है, हज है, जब उसे मालूम हो जाए कि मैं ज़कात नहीं दे रहा, मेरी फैक्ट्री में जो आग लगी है ये इसी वजह से लगी है कि मैंने गरीब तक उसका हक नहीं पहुंचाया, और अल्लाह का जो है वो मैंने हक भी अदा नहीं किया और बंदों के भी हक को मैंने अदा नहीं किया, तो ये जो हर साल मेरी फैक्ट्री में आग लग रही है, यकीनन मुझे तो अल्लाह ने इतना माल दिया है और ये सारा जो है वो साल बाद सड़ जाता है। कई ऐसी फैक्ट्रियां हैं, रुई की फैक्ट्री है, कपड़े की, कई ऐसी है, तो ये हर साल उनमें आग लगती है, शायद अब भी लगती हो, लेकिन उस वक्त जो है वो आग लगती थी। तो बाकायदा क्यों, और ऐसा माल कि जिसकी ज़कात अदा नहीं की जाती, हमेशा उसका नुकसान होता है। वो क्या फायदा कि वो माल की मैल आपने साफ माल में जो है वो मिला के रखी है, तो यकीनन उससे नुकसान तो होगा ही होगा। तो वो जो मैल है, वो मैल तो खराब करेगी इस माल को। तो वो चोर आते हैं और चोर पिस्तौल ऊपर नीचे दिखा के माल सारा ले जाते हैं, फिर इसमें अल्लाह और उसके बंदे, फिर वहां पे परेशानी, ये क्या हो गया, हमारी किस्मत ही ऐसी है, हम ही मिले थे, हम इसे ही चोरी करनी थी, आप नहीं है, और भी किसी किस्म के बहुत सारे हैं जिनसे लेके गए माल, आप भी रगड़े में आ गए हैं क्योंकि आपने ज़कात अदा नहीं की। तो लिहाजा इस किस्म के बेकार किस्म के काम करना और फिर जो है वो तकबीर और इस पर जो है वो शिकायतें करना और अल्लाह की बारगाह में, ये अच्छे लोगों का ना तो काम है और बंदे मोमिन की तो ये सिफत ही नहीं है। आज मुसलमानों की भी यही हालत है तकरीबन, इल्ला माशाअल्लाह, अच्छे लोग तो जरूर होते हैं हर दौर में जो इस किस्म के काम नहीं करते, लेकिन ऐसे भी है कि जिनके अच्छा वक्त तो आए तो उनको खुदा की याद नहीं रहती, लेकिन लोग कहते हैं कि वो अल्लाह की याद में है। पैसा आना ये अल्लाह की याद नहीं है, बल्कि पैसा हो या ना हो, अल्लाह की और उसके रसूल अलैहि सलाम की फर्मा बरदारी करनी चाहिए, इस्लाम पे साबित कदम रहना चाहिए। असल चीज यही है, और जो हुकूकुल्लाह है, हुकूकुल इबाद है, उनको पूरा करना चाहिए। रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जो रास्ता बताया है और आपकी मुबारक जिंदगी हमारे सामने है कि हर अंदाज से हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिंदगी जो है वो गुजारने का कितना खूबसूरत उसवा हसना, जिसको कुरान मुकद्दस ने फरमाया है कि लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि बेशक तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जिंदगी ये तुम्हारे लिए एक बेहतरीन नमूना है। ये जो हलाल काम है, हलाल खाना है वो क्या है, हराम चीज है उससे कैसे बचना है, वो तमाम चीजें बता दी। अब आदमी जो है वो आंखें बंद कर ले कबूतर की तरह, तो यकीनन उसे बिल्ली उठा के लेके जाएगी, वो अल्लाह के अजाब ही का मुस्तहिक होगा अगर वो हराम कामों से अपने जान नहीं छुड़ाएगा। बेशक नफ्स को, तबीयत को जितनी भी तसल्लियां और धमकियां देता रहे, नहीं यार ये तो ऐसा है ना, अपने लिए जवाज के रास्ते आदमी जितने भी फराहम करता रहे, ऐसा नहीं है, बल्कि जो शरीयत ने बताया है बात वही होगी, इसमें किसी दूसरे का वो नहीं। हर शख्स ने अपनी कब्र में जवाब देना है, कोई किसी दूसरे की कब्र में नहीं जाएगा। अपने जो है कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, तुम में से हर शख्स जो है वो अपना जिम्मेदार है और तुम्हारे अपने बारे में ही पूछा जाएगा, दूसरे के बारे में नहीं पूछा जाएगा कि वो क्या करता रहा, तुम क्या करते रहे, इसका जवाब दो।
اور یہ جواب دینا ہوگا۔ تو فرمایا کہ جب اللہ ان کو نجات دے دیتا ہے وہ مانتے ہیں کہ ہم شکر گزار ہو جائیں گے، اللہ کو بھی معلوم ہے، لیکن یہ بندے پر اس کی حالت کو اللہ ظاہر فرماتا ہے کہ یہ دیکھو میری تو شان کریمی یہ ہے کہ تو کافر بھی ہے۔ یہ کیونکہ کافروں کی بات ہو رہی ہے نا، تو کافروں کے کام جو ہے وہ مسلمانوں کو نہیں کرنے چاہیے۔ ہمارے ہر شخص جانتا ہے، دیکھتا ہے، جو پریشانی میں ہوتا ہے تو بعض لوگ کہتے بھی ہیں آج کل تو بڑی مسجد میں آ رہے ہو یار، خیر ہے تو مسجد میں، کیونکہ وہ حیرانگی ہے کہ کبھی مسجد شریف میں آپ جو ہے وہ داخل ہی نہیں ہوئے، حالانکہ مسجد میں داخل ہونا چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے ہر مومن مسلمان کو۔ تو بہرحال جب اللہ رب ذوالجلال اللہ نے فرما دیا اے لوگو انما بغیکم علی انفسکم، یہ زیادتی جو تم کر رہے ہو نا، ناحق زیادتی زمین میں، اللہ نے تمہیں نجات دی ہے اور پھر تم سرکش ہو گئے ہو، اللہ کے حق بھی پورے نہیں کر رہے، لوگوں کے بھی حق، یہ زیادتی جو ہے یہ تمہارے اپنے نفس پہ اس کا جو ہے نا یہ مواخذہ ہوگا، اس کا خمیازہ تمہیں خود بھگتنا پڑے گا۔ انما بغیکم علی انفسکم، یہ تمہاری زیادتی یہ تمہارے اپنے اوپر ہی آئے گی، یہ تم اپنے ساتھ زیادتی کر رہے ہو۔ اٹھاؤ دنیا سے فائدہ جتنا اٹھا سکتے ہو، ثم الینا مرجعکم، پھر اس کے بعد یہی ہے کہ تمہیں ہماری طرف ہی آنا ہے، ہم تمہیں بتائیں گے پھر تمہارے اعمال کے بارے میں جو کچھ تم دنیا میں کرتے آئے ہو۔ اللہ رب ذوالجلال ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔